बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज नवंबर की 25 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। बहुत ही अहम चीजें हैं। एक खबर जिसमें हमें पता चला कि आगा शेख सरवर राय गुलाम अली जो कवरेज कर रहे थे लाहौर में, NA 129 में उस हलके में कवरेज कर रहे थे, दोनों गायब कर दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोगों ने कहा गिरफ्तार हो गए हैं। ये खबर आई कि उन्हें कहीं किसी मकाम से इस इलेक्शन की कवरेज के दौरान वो एक एक पोलिंग स्टेशन पे जा रहे थे, लोगों के ख्यालात आप तक पहुंचा रहे थे, बाहर लगे हुए कैंप्स दिखा रहे थे। फिर एक वीडियो आई जिसमें वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अरसलान साहब, उनको लेकर, हमाद अजहर के कजन को लेकर बाइक पे खुद बिठाकर वो एक जगह ले जा रहे थे कि आपको अगर RO ऑफिस भी नहीं जाने दिया जा रहा तो मुझे एक खुफिया रास्ता मालूम है, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। तो वो आगा शेख सरवर गायब हैं। इससे पहले भी घर से उठा लिया गया था। राय गुलाम अली इस वक्त गायब हैं और ये दो सहाफी गायब हैं। इन दो सहाफियों से आपको ये इख्तिलाफ हो सकता है कि ये दो सहाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर जरा टाइट हाथ रखते हैं, हल्का हाथ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, यह इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन आप इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये रेलवे के नौकरी खोर हैं, ये सहाफी रायविंड के गुड़खोर हैं। इन्होंने अपने आप को सरकारी टीवी के मुंह पे बांध लिया है और वहां से बात करते हैं। इन सहाफियों ने कोई बुढ़ापा मार दवा सरकारी टीवी के खजाने से उस उम्र में कि जिस उम्र में बंदा खौफ खुदा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस उम्र में खाली हो, इन लोगों ने बाकायदा किसी वजीर का पर्सनल स्टाफर बन के काम नहीं किया। ये लोग किसी फॉर्म 47 वाली वजीर आला के बाकायदा तौर पर मुलाजिम नहीं बने हुए, ये अपना काम कर रहे हैं। इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ पहले भी हुआ है, आइंदा भी होगा, लेकिन उस इख्तिलाफ के नतीजे में दो नौजवानों को गायब कर दिया जाना इंतहाई जुल्म है। और हमारे यहाँ शाहजेब खानजादा को किसी ने कह दिया कि जलालत है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन दो नौजवान गायब कर दिए गए। ना मीडिया बोलता है, ना शाहजेब खानजादा बोलता है, ना ये जो नाम निहाद सहाफी और इंसानी हुकूक के चैंपियन है ये बोलते हैं, ना कहीं अता तारड़ को, मरियम औरंगजेब को, ना किसी और वजीर को नजर आ रहा है। तो इंतहाई दर्जे का जुल्म किया गया है और इसका सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये बदतमीजी है, ये बाकायदा तौर पर रियासती जुल्म है, इस जुल्म को रोक देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो उनकी अहलिया के साथ हुआ उसको अब नौरीन नियाजी साहिबा के साथ वो ढंग से बता दिया है। मैं आपके सामने रख देता हूं हफीजुल्लाह नियाजी साहब क्या कहते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब पे बात करेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं, मुसल्लह ताकतवर रियासत के हाथों एक बेबस निहत्ते शहरी की जान, माल और आबरू का गैर महफूज होना हमारी इज्तिमाई बदनसीबी है। इरशाद बारी ताला है, मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त अहसन तकवीम पर पैदा किया, फिर वो पस्ती की गहराइयों असफला साफिलीन में जा गिरता है। सूरह 3 का उन्होंने हवाला दिया। वो कहते हैं, इस्लाम की माला जपने वाले, कुरानी आयात का विर्द करने वाले और हवालाजात पढ़कर अजीम फरीजा सरअंजाम देने के दावेदार। अभी किसका इशारा कर रहे? जरा अपनी अदाओं पर गौर करें कि कहीं वो खुद गिरावट की हर सतह को अबूर नहीं कर चुके। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी एक गैर मामूली, नेक, पारसा, तालीमी याफ्ता, सच्ची, खरी, दयानतदार और बावकार खातून है। भाई से मोहब्बत और हिमायत ही उनका जुर्म ठहरा। गुज़श्ता मंगल ताकतवर रियासत ने जिस जालिमाना और शर्मनाक तर्ज अमल का मुजाहिरा उन जैसी पाकीज़ा खातून के साथ किया, उसने मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अमीर जमात इस्लामी दरवेश मनुष और सहाबा सीरत मियां तुफैल मोहम्मद की रियासती बेहुरमती का दिल खराश वाकया याद दिला दिया। फरवरी 1973 में एक तकरीर पर उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया गया, उन्हें उठा लिया गया और कोट लखपत जेल में उनके साथ ऐसी तौहीन आमेज और गैर इंसानी सलूक हुआ कि उनकी दाढ़ी नोच दी गई, चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई और तहकीर की वो तमाम शक्लें रवा रखी गई कि पूरा पाकिस्तान सहम गया। मौलाना मौदूदी ने बजा फरमाया था कि जब एक बड़ी जमात के मोहतरम लीडर के साथ ये सलूक हो सकता है तो फिर मुल्क में किसकी इज्जत महफूज रह सकती है।
میری رائے میں بھٹو کے عبرتناک انجام کی وجہ یہی اللہ کا عذاب تھا جو میاں محمد طفیل جیسے متقی انسان کی تذلیل پر حرکت میں آیا۔ عمران خان کی سیاسی مقبولیت اور وزارت عظمیٰ کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دے، سیاست میں آنے سے پہلے وہ ایک دیومالائی طویل القامت قومی ہیرو تھے، وہ شخص جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت دلائی، جس کی فلاحی خدمات بے مثال تھیں اور جس کا خاندانی پس منظر داغدار تو کیا کبھی کسی تنازع سے بھی آلودہ نہیں تھا۔ کیا اتنا بھی لحاظ یا برداشت نہیں کیا گیا کہ بہن ہونے کے ناطے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی جھجک مانے آتی؟ ریاستی مشینری بلا جھجک ایسا مجرمانہ فعل سرزد کر گزرے گی، لیکن جب کوئی حد سے نیچے گرنے پر تل جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی پستی سفلا پن کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی نے اپنی 71 برس کی زندگی میں کبھی ہاتھا پائی تو کیا شاید ہی کبھی تلخ کلامی یا لغو گفتگو کی ہو۔ گزشتہ منگل انہیں جس آزمائش اور جسمانی تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا 70 سال میں انہوں نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑھاپے میں انہیں بازاری، وحشیانہ اور لچر طرز عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسب معمول وہ اپنے اکلوتے بھائی سے ملاقات کی آس میں جیل پہنچی۔ معلوم تھا کہ ملاقات شاید نہ ہو پائے، مگر دل کے سکون اور محبت میں کچھ وقت جیل کے قریب بیٹھ جانا معمول اور آسودگی تھا۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی ریاست اس پستی میں گر جائے گی کہ ریاستی غنڈے، پہلوان نما خواتین کا جتھا اچانک بلا جواز پل پڑے گا، نہتی معمر خاتون کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹنا شروع کر دے گا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ لمحوں کے لیے وہ ہوش کھو بیٹھی کہ یہ جنگلی پن کیسے ممکن ہوا۔ یادش بخیر مئی 1977 میں بھٹو دور میں ہی ایسی ہی قماش کی خواتین نے جب تحریک نظام مصطفیٰ میں شریک احتجاج کرتی معزز خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے تھے تو قوم نے انہیں نت فورس کہا تھا، جس کا تعلق ایک مخصوص بازار سے جوڑا گیا تھا۔ بحیثیت شوہر میں پوری دیانتداری سے گواہی دیتا ہوں کہ نورین نیازی نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھا، کبھی زبان سے نازیبا لفظ نہیں نکلا، ساری عمر سارا سال روزہ اور عبادت اوڑھنا بچھونا رہا۔ بہنوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ اپنے اکلوتے بھائی کو جو اس ملک کے طول و عرض میں مرجع خلائق ہے، کوئی غیر مری مخلوق سمجھ بیٹھی ہے۔ ماننے میں حرج کیا کہ آج سیاسی طاقتور بیانیے کا محور اور مرکز عمران خان ماننے چاہنے والے اسے 7ویں آسمان پر بٹھا چکے ہیں۔ بہنوں نے لامحالہ اس سے بھی ایک درجہ اوپر رکھا۔ بھائی سے ملاقات نہ ہونے پر ان کا نفسیاتی ہیجان اور رد عمل فطری ہے۔ مزاحیہ ملاقات ان کا استحقاق نہیں بلکہ طاقتور ریاست کی مہربانی ہے۔ کاش بہنوں کو ادراک ہوتا کہ اس ملک میں آئین اور قانون زمیں بوس ہو چکے، اسے اپاہج بنانے میں خود پارلیمان نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ آئین اور قانون کی ماں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر کھود چکی ہے۔ اور مزید حصہ ہے اس کا، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے نورین صاحبہ کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا، یہ پوری روداد لکھ دی ہے۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم کہیں آغا شیخ سرور کو رو رہے ہیں، کہیں نورین نیازی کو رو رہے ہیں، کہیں انتخابی دھاندلی کو رو رہے ہیں، کہیں 5300 ارب کی کرپشن کو رو رہے ہیں، کہیں چینی کو رو رہے ہیں، کہیں آٹے کو رو رہے ہیں، کہیں پیٹرول کو رو رہے ہیں، کہیں بجلی کے نرخوں کو رو رہے ہیں، کہیں ہم سرکاری اسپتال کی حالت کو رو رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ ختم ہونے کو رو رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے حکمران ہیں جو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں آج جو ہو رہا ہے اس سے بہتر تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ چند بسیں چند شہروں میں لا کر اس وقت جو خزانے کا حال کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ دعویٰ کہ اس سے بہتر حکمرانی کبھی تھی نہیں، اسے اگر عوام کے درمیان جا کر پرکھا جائے تو آپ کو پتا چلے۔ یہ جو انتخاب ہوا ہے اور اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے جس میں سے اکثریت جعلی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس وقت اس ملک میں جھوٹ کا جو راج ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر قائم ہے۔ یہ طاقت ہٹا دی جائے تو یہ جھوٹ کا راج ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، یہ محل دھڑام سے گر جائے گا اور یہ چند سانسیں نہیں لے سکے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ طاقت، آکسیجن، طاقت کے ٹیکے میسر ہیں، اس لیے جھوٹ کا یہ راج قائم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سدا بادشاہی سہنے رب کی یہ جھوٹ کا راج بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکتا۔ کچھ وقت تو نکال سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔
وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آخر میں اسی جھوٹ کے راج اور اسی طاقت کے انجیکشن کی بات کروں میں آپ سے، شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے نوجوان وزیر حذیفہ رحمان صاحب، انہوں نے ایک عدد انٹرویو دیا ہے سلمان درانی صاحب کو، اور انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ مثالی تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اس سے کس کو انکار ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر حذیفہ رحمان صاحب یہ کہتے کہ اگر کبھی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلاف ہوا تو شہباز شریف صاحب خاموشی سے گھر چلے جائیں گے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے، یہ کیسی حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر قائم ہے، اور اس میں وزیر اعظم کے عہدے پر موجود شخص فیلڈ مارشل سے اختلاف ہونے پر گھر چلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ ہمارے ہاں یہ جو سرکاری عہدہ ہے یہ سب سے اوپر جاتا ہے تو گریڈ 22 کا عہدہ ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کے ستارے 4 سے 5 ہو چکے، چلیے مان لیجئے کہ آپ کے ہاں گریڈ 23 موجود نہیں، لیکن شاید فیلڈ مارشل صاحب آپ گریڈ سے اوپر پہنچ کر وہاں پہنچ چکے ہیں، یہ بھی مان لیجئے۔ لیکن کیا وزیر اعظم جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، جسے پورے ملک کے عوام اس منصب پر بٹھاتے ہیں کہ اب آپ ملک چلائیں گے، وہ ایک سرکاری ملازم سے اختلاف ہو جانے پر گھر چلا جائے گا؟ یہ وزارت عظمیٰ کے منصب کی شان ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر اختلاف ہوگا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا تو اختلاف ختم کیا جائے، ورنہ جو طریقہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے منصب پر رہتے ہوئے فیصلہ کرے، عوام کے لیے فیصلہ کرے، بجائے اس کے وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے اپنی کابینہ کے ایک وزیر کے ذریعے کہ اگر کبھی اختلاف ہوگا تو میں گھر چلا جاؤں گا، اس سے بہتر ہے آپ پہلے ہی گھر چلے جائیں۔ یہ کون سی وزارت عظمیٰ ہے، میں گھر چلا جاؤں گا؟ تو یہ شہباز شریف صاحب کی ذات، ان کی شان، ان کے طریقہ کار کے عین مطابق بیان ان کی کابینہ کے نوجوان وزیر کی جانب سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔